اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت 38۔ والشمس، اور سورج، تجری، چلتا رہتا ہے، لمستقر، ٹھکانے، مقررہ ٹھکانے، راستے، لہا، اپنے یا اس کے، ذالک، یہ، تقدیر، اندازہ، نظام، عزیزی، غالب، علیم، جاننے والا۔ اب یہ اللہ نے ہمیں اپنی نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ ذات، اس ذات کے متعلق اگر تم جاننا چاہو تو اس کی نشانیاں ہیں۔ ایک بات اگر آپ غور کریں تو اللہ نے زمین کو اپنی آیت قرار دیا ہے، یا آپ پڑھ چکے نا، اور ان کے لیے ایک آیت یہ ہے کہ زمین کو جب وہ مردہ ہوتی ہے، اسی طرح اللہ نے رات کو، دن کو اپنی نشانی یا آیت قرار دیا ہے۔ اس طرح یہ سورج کا بتایا جا رہا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، آیت ہے۔ اگر آپ غور کریں تو کیا اللہ کے پاس نعوذ باللہ الفاظ کی کمی تھی کیا کہ اللہ نے ان کو بھی آیت کا ہی درجہ دیا ہے؟ اور جو قرآن پاک آپ پڑھ رہے ہیں، ان کے جو فکرے ہیں، جملے ہیں، یہ جو ان کو اللہ نے آیت کہا ہے، تو یہ بھی اللہ کی آیات ہیں، وہ بھی اللہ کی آیات ہیں۔ تو اللہ کی قرآن کی آیتیں کیوں نہیں ہم پر واضح ہوتی؟ ہم کو اس قدر ان کی پہچان کیوں نہیں کہ یہ آیت کس متعلق ہے، یہ بات کیا ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہی ہے؟ لیکن آپ کے لیے سب ایک جیسی آیات آ رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ کو ان کی وضاحت، ان کا فرق کیوں نہیں معلوم؟ ان کا پتہ کیوں نہیں کیا ہے؟ یہ آیت ہے کیا؟ جب وہ آیات آپ کے لیے اس قدر واضح ہیں، اللہ نے رکھی ہیں، تو اللہ نے سیم وہی لفظ ان کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ کچھ تو ہمیں اس کے بارے میں بھی سوچ لینا چاہیے کہ یہ ہم پر واضح کیوں نہیں ہو رہی، یہ ہم پر کھل کیوں نہیں رہی؟ ہم ان کو ان جیسا درجہ ہی نہیں دے رہے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے اور لفظ استعمال کیا ہے؟ نہیں کیا۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے سورج کی، کہ سورج کو بھی ہم نے دیکھیں زمین کا تذکرہ کیا، پھر اس حوالے سے اللہ نے کیا اس کے مردہ ہونے کا، اس میں جو سبزہ ہوتا ہے وہ لہلاتا ہے، جس طرح آتا ہے وہ سارا اس کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ نے تذکرہ کیا زمین، اس کا رات کا اور دن کا، رات اور دن کا آنا جانا زمین کی حرکت کی وجہ سے ہے، تو اس کو اس حوالے سے جوڑا گیا۔ اب سورج کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب سورج ہے نا، روشنی تو ادھر سے آ رہی ہے نا، روشنی تو ادھر سے آ رہی ہے، لیکن جو رات اور دن کا روشنی تو مسلسل آ رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سورج، ہم تو دیکھتے ہیں کہ سورج طلوع ہوا، سورج غروب ہوا، ہم تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ سب کچھ زمین کر رہی ہوتی ہے۔ تو جب زمین کا تذکرہ ہوا، اسی کے ساتھ ان نباتات کا، ان فصلوں کا ذکر ہوا، ان پودوں کا ذکر ہوا، پھر زمین کا تذکرہ کے ساتھ ہی اللہ نے پیچھے بتایا اس کو رات اور دن کا تذکرہ کیا، وہ تذکرہ وہاں ہوا۔ اب سورج کی بات ہو رہی ہے۔ اب سورج کے متعلق دیکھیں، اب سائنس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، سائنس کیا کہہ رہی ہے۔ یہ چند سال پہلے سائنس کا یہ نظریہ تھا، سائنس یہ مانتی تھی، کہتی تھی کہ سورج ساکن ہے، سورج نہیں حرکت کرتا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ سن از اسٹیشنری۔ اسٹیشنری کیا مطلب کیا ہے؟ ساکن ہے، وہ ایک اسٹیشن ہے۔ جیسے ٹرین تو متحرک رہتی ہے لیکن اسٹیشن متحرک نہیں ہوتا، اسٹیشن اپنی جگہ پہ رہتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ دس از جسٹ لائک دس، کہ یہ بھی ایک اسٹیشن ہے، اسٹیشنری ہے، یہ رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، یہ حرکت نہیں کرتا۔ اور اس پر طرح طرح کی چائمہ گویاں ہوا کرتی تھیں کہ مسلمانوں کا تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ سورج چلتا ہے، جبکہ ہماری تحقیق، ہماری ریسرچ، ہماری سائنس
جو کہ کنفرم ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ سورج تو متحرک ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا قرآن دیکھو کیا کہتا ہے، یعنی گویا کہ وہ قرآن کو نعوذ باللہ غلط قرار دیتے تھے اس طرح کی باتوں کے میں۔ پھر انہوں نے جدید جب ریسرچ ہوئی، مزید تحقیق ہوئی، تو انہیں یہ ماننا پڑا، انہوں نے کوئی ایکسکیوز نہ کیا کہ ہم نے گزشتہ لوگوں کو یہ غلط بتائی تھی بات۔ انہوں نے کہا جی کیا ہماری تحقیق تھی پہلے، اب ہم نے پھر تحقیق کی تو اب ہم یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ سورج بھی اپنے راستے پر، اپنے مدار پر چلتا ہے اور وہ ساکن نہیں ہے۔ اور ہم مسلمانوں کو بلکہ پورے انسانوں کو بتا دیا گیا تھا کہ دیکھو سورج کو ہم نے ایک راستہ دیا ہے، وہ اس راستے پر چلتا ہے۔ اب اگلی بات آ رہی ہے، اچھا وہ مستقر ہے، اس کے لیے جو اللہ نے بنا دیا وہ اس سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ دیکھو وہ سورج اللہ کا کس قدر فرما بردار ہے، اور جن کے لیے کائنات تخلیق کی گئی، ان انسانوں کے لیے اب ان کا حال دیکھ لو وہ کیا ہے، جن کے لیے یہ جمادات، نباتات، یہ پوری کائنات بنائی گئی، وہ کائنات کس قدر کاربند ہے اپنے راستے پر، اپنے حکم، اللہ کے حکم پر وہ کیسے چل رہی ہے، اور ہم آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی ذرا سوچنا چاہیے ہمیں۔ اب اللہ آگے کیا فرماتے ہیں، ذالک تقدیر، ذالک تقدیر، یہ ہے تقدیر، قدر، اندازہ۔ اب آپ یہ کیا کہتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی مقدار، اللہ نے اس کو، تمہارا یہ راستہ ہے، تمہاری یہ سپیڈ ہونی چاہیے، تمہاری یہ حرارت ہونی چاہیے، تمہاری یہ، اللہ نے اس کو ایک مقدار دی۔ دیکھیں نا، جس کو جتنی مقدار دی جاتی ہے، چلو یہ تمہیں اتنا دیا جاتا ہے، تم اس کی قدر کرنا، اب اس کو کیا کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ تو وہ اللہ کا کیا، اس عزیز غالب، وہ ذرا سا بھی ادھر کسی سیکنڈ کے ہزارویں حصے سے بھی وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، اس کی سپیڈ کسی بھی لحاظ سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتی۔ اس کی جو حرارت اس کو دی گئی ہے کہ اس قدر تو نے حرارت پیدا کرنی ہے۔ دیکھو آپ اپنے چولہے جلاتے ہو تو کس قدر آپ کو چولہا جلانے کے لیے کیا کیا انتظامات کرنے پڑتے ہیں، اور وہ اتنی مقدار میں حرارت اور روشنی، نہ صرف آپ کو، اب تو یہ لگتا ہے نا کہ اس سے حرارت آ رہی ہے اور روشنی آ رہی ہے، وہ بہت ساری ایسی اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ دیکھنا اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ سورج کی روشنی میں بیٹھیں آپ کو وٹامن ڈی ملے گی اس سے۔ اچھا، اور پودوں کے لیے اس میں کیا کیا اس نے رکھے ہیں، اس نے افادیت رکھی گئی، انسانوں کے لیے، مختلف مخلوقات کے لیے، اس کائنات میں، اس ہمارے سولر سسٹم میں اب سورج کا کیا کیا کردار ہے، ہمیں ابھی اس کی باتیں ہم پر واضح ہی نہیں ہوئی، ہم نے اس پر سوچا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ تو فرمایا کہ تم تدبر کرو، تفکر کرو، میری آیات پر تدبر کرو، تفکر کرو، دیکھو تمہیں میری یہ نشانیاں، میری کبریائی، میری عظمت کا تمہیں اس میں ثبوت ملے گا۔ ہم تو لکیر کے فقیر بنے ہوئے نا، کہ جہاں سے جتنا جو مل گئی نا بات، بس اسی تک رہنا ہے، آگے تمہاری بساط نہیں ہے، بس جو ہمارے بزرگوں نے فرما دیا اس سے ادھر سے ادھر نہیں ہونا۔ یہ ہمیں بتایا گیا، یہ ہمیں سکھایا گیا، تمہارا ادب یہی ہے کہ تم گھٹنے ٹیک کر یہیں جھکے رہنا، خبردار ادھر ادھر سے نہ جھانکنا، کہیں تم بھٹک جانا جاؤ۔ یہ ہمیں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ تم ہمارے مرہون منت رہنا۔ تو پھر ہم نے نہ ریسرچ کی نہ تحقیق کی، جو چیز جیسے ملی رٹا اس کو، اور اندھوں کی طرح اس کے گرد گھومتے رہے، جبکہ اللہ کی ذات کا یہ حکم تھا کہ تم تدبر کرو، تفکر کرو۔ جب ایک چیز ایز اٹ از لینی ہے تو تدبر اور تفکر کس چیز کا، اس میں آپ اپنی رائے یا اپنی ریسرچ اس میں کیسے ایڈ کر سکتے ہو؟ آپ کے لیے تو راستے بند کر دیے گئے۔ تو اس غالب ذات کا یہ بنایا ہوا اندازہ ہے، اور علیم وہ جانتی ہے ذات کہ کس کام کو کس طرح کیسے کرنا ہے، کس لیے کرنا ہے۔ یہ ہے اللہ کہ سورج کو کیسا بنایا، پھر سورج کے کیسے اندازے مقرر کیے، اس کو کیسے اس کی مقدار دی، پھر اس مقدار کے اندر اس کو کیسے اس کے تعین میں رکھا۔ اس ذات کا حکم ہے کہ تم اس کی بندگی کرو، اس کے ہو جاؤ، تم نے لوٹنا ہے، پھر سے زندہ ہونا ہے، اور پھر لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، اور تم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔